دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا فضل، دوسرا اللہ کا عدل۔ عدل کہتے ہیں کہ جو جتنے کا حقدار ہو، جتنی چیز کا مستحق ہو، وہ اس کو دے دیا جائے، یہ ہے عدل۔ اور فضل یہ ہے کہ استحقاق سے زیادہ، اس کی حیثیت سے زیادہ اس کو دیا جائے۔ ہمیشہ اس بات کی پابندی کرنی چاہیے، اس بات کا التزام کرنا چاہیے کہ جب بھی انسان اللہ سے روبرو ہو، اللہ کے سامنے ہو، اللہ سے مانگے تو اللہ کا خصوصی فضل مانگنا چاہیے، اللہ کے خصوصی فضل کا طلبگار ہو۔ اس لیے کہ اگر عدل کی بنیاد پر ہمارے ساتھ معاملات کیے جائیں تو پھر ہمارا کچھ رہ نہیں جاتا۔ ساری چیزیں، ہمارے سارے معاملات جو ہمارے ساتھ ہوئے ہیں وہ فضل کی بنیاد پر۔ مثلاً یہ کہ اللہ نے جان دی، ہم نے کوئی اللہ رب العزت سے کانٹریکٹ معاہدہ نہیں طے کیا تھا کہ ہم کچھ آپ کو دیں گے جس کے عوض آپ ہمیں جان دیں، روح دیں، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بقائے نفس کے لیے، بقائے حیات کے لیے ہمیں روزی دی، رزق دی، جس کو بار بار کہا جاتا ہے ابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اللہ رب العزت کے خصوصی فضل کا طلبگار ہونا چاہیے ہر انسان کو، خصوصاً نمازوں کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں اس میں بھی اللہ رب العزت کے فضل کا طلبگار ہو بندہ، مانگے اے بار الہ ہم آپ کے خصوصی فضل کے طلبگار ہیں، اور اسی فضل کی بنیاد پر کل قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لن ينجي احدكم عمله، کہ تم میں سے کوئی کل قیامت کے دن اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں بچے گا۔ قال ولا انت یا رسول اللہ، موجود صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ قال لا، میں بھی نہیں، الا ان يتغمدني اللہ برحمت، مگر یہ کہ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل میرے شامل حال و ڈھانپ لے۔ یعنی وہ ذات جس کی بابت یہ کہا گیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، جس کی زندگی میں یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، ان کو بھی، ان کے بھی خوف کا عالم یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ اپنا فضل میرے ساتھ شامل حال نہ رکھے تو میں بھی نہیں بچ سکتا اللہ رب العزت کے انتقام سے۔ جس کی بات یہ غلبہ شوق کی بات ہے، خوف کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کتنا طاری رہتا تھا۔ یہ بات تو طے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرفیکٹ اور مکمل طور پر ان کی مغفرت کر دی گئی، ان کو کسی بات کا خوف نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور بھی دوسرے وعدے ہیں، اور وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو ان کا تو چھوڑ دیجئے، وہ دوسروں کو بخشوانے کے لیے آئیں گے، لیکن پھر بھی ان کے خوف کا عالم دیکھے کہ وہ کہتے ہیں لا، میں بھی نہیں بچ سکتا، الا ان يتغمدنی اللہ برحمتہ، یعنی اللہ رب العزت کا فضل اگر کل قیامت کے دن بندوں کے شامل حال نہ ہو تو کوئی بھی انسان محض اپنے اعمال کی بنیاد پر اس ظلم میں مبتلا نہ ہو کہ میں نے جو عمل کیا ہے وہ اس عمل کی بنیاد پر کل قیامت کے دن ہماری نجات ہو جائے گی۔ نہیں، اگر ہم نماز پڑھتے تو نماز کیسی پڑھتے؟ ادھوری اور ناقص پڑھتے ہیں، ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ بسا اوقات اس کو خراب کپڑے میں بند کر کے ہمارے منہ پہ مار دیا جاتا ہے کہ ایسے نماز کی کوئی ضرورت نہیں مجھے۔ ہم جتنی عبادت کرتے ہم خود ناقص ہیں تو عبادت بھی ہماری ناقص ہوگی، اور اگر کامل عبادت کر بھی لیں پھر بھی اللہ رب العزت کا جو حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اللہ رب العزت عدل کی بنیاد پر معاملات کرنے شروع کر دیں تو سارے انسان پھنس جائیں گے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملات کرتا ہے وہ فضل کی بنیاد پر کرتا ہے، اور ہمیں ہمیشہ طالب ہونا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے اے بار الہ ہم تیرے عدل کے مستحق نہیں ہیں، اگر تو عدل کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا تو ہم پھنس جائیں گے، ہماری گاڑی پھنس جائے گی۔ اس لیے اپنا خاص فضل فرما ہم پر، اپنا خاص فضل ہمارے شامل حال فرما۔ وہ نا ایک بہت پیارا واقعہ ہے کہ دو لوگ تھے، اور اللہ کا جو فضل، اللہ کے فضل کا جو طلبگار ہوتا ہے وہ کبھی ناکارہ ناکامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کسی نہ کسی طریقے سے اس کی امداد کر ہی دیتے ہیں۔ دو فقیر تھے جو راستے میں بیٹھ کے بغداد کی شاہراہ پر بیٹھ کے مانگا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک کہا کرتا تھا کہ اے بار الہ مجھے ام جعفر کا فضل عطا فرما۔
دوسرا فقیر یہ کہتا تھا اے بار الہ مجھ پر تو اپنا فضل عطا فرما، اپنے فضل سے تو مجھے روزی دے، رزق دے۔ دوسرا فقیر کہتا تھا کہ ام جعفر کا بچا کچھا مجھے عطا فرما، ام جعفر کا فضل مجھے دے۔ دو فقیر تھے۔ ایک دن ام جعفر کا گزر اس راستے سے ہوتا ہے اور ام جعفر سنتی ہے کہ دو فقیر ہیں جو دونوں دو مختلف الفاظ میں صدا لگا رہے ہیں، فضل مانگ رہے ہیں، اور دو مختلف لوگوں سے فضل کی صدا لگا رہے ہیں۔ ایک تو کہہ رہا کہ اے اللہ مجھے اپنا فضل عطا فرما، دوسرا کہہ رہا ام جعفر کا۔ جب ام جعفر واپس لوٹتی ہے، گھر آتی ہے، تو اس فقیر کو جو اللہ کے فضل کا طلبگار ہوتا ہے اس کو 2 درہم بیچتی ہے، اور اس فقیر کو جو ام جعفر یعنی خود اس کے فضل کا طلبگار ہے اس کو مرغ مسلم، اور اس مرغ مسلم کے اندر تقریباً 1000 دینار یا 10,000 درہم اس کے اندر بند کر کے بھیجتی ہے اس کو جو ام جعفر کے فضل کا طلبگار ہے۔ معاملہ چلتا رہتا ہے، بھیجتی رہتی۔ ایک دن اس کا گزر پھر اسی راستے سے ہوتا ہے، تو اس فقیر کو دیکھ کر ام جعفر پوچھ لیتی ہے کہ اتنے دنوں سے میں نے تمہیں اتنی ساری چیزیں بھیجی، اب تک تو تمہیں مالدار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اب بھی تم گداگری کر رہے ہو، مانگ رہے ہو، بھیک مانگ رہے ہو، ام جعفر کا فضل مانگ رہے ہو۔ ام جعفر نے تو تمہیں اتنا دے دیا کہ تم تو اب اچھے خاصے مالدار ہو گئے ہو۔ کہا نہیں، مجھے تو بس 2 درہم کے علاوہ روز کچھ اور نہیں ملتا۔ ام جعفر بہت حیران ہوئی، یہ میرے فضل کا طلبگار ہے اور اس کو میں نے خصوصی عطیہ دیا ہے، اس شخص سے زیادہ دیا ہے جو اللہ کے فضل کا طلبگار ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ میں نے تو تمہیں مرغ مسلم کے گوشت کے اندر 10,000 درہم اور دینار روز دیا ہے، اس کا کیا بنا؟ تو کہا بات یہ ہے کہ جب عطیہ اس شخص کے پاس آتا ہے جو اللہ کے فضل کا طلبگار ہے اور میرے پاس آتا ہے تو میں اپنے مرغ مسلم کو اللہ کے فضل کے طلبگار سے بیچ دیتا ہوں، نتیجے میں مجھے 2 درہم روز ملتا ہے، اور مجھ کو جتنا پیسہ ملا ہوتا ہے وہ عوض میں سارا اس کو کنورٹ ہو جاتا ہے، اس کو چلا جاتا ہے۔ ام جعفر اس وقت سر پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہے کہ واقعی اللہ کا فضل جس نے مانگا وہ کامیاب ہو گیا، جو لوگوں کے فضل کو مانگتا ہے، جو لوگوں کے فضل کا سوال کرتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی ناکام ہے اور کل قیامت کے دن بھی ناکام رہے گا۔ تو ہمیں لوگوں کے فضل کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ براہ راست اللہ رب العزت کے فضل کا سوال کرنا چاہیے۔ اور اس فضل میں کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں دے کے اللہ رب العزت بڑے بڑے مصائب کو ٹال دیتا ہے، تو اس فضل سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیشہ ہر حالت میں ایک تو عافیت مانگنی چاہیے، دوسری چیز اللہ رب العزت سے اس کے خصوصی فضل کا طلبگار ہونا چاہیے۔